السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے خوفناک کہانی لے کے حاضر ہوئی ہوں۔ آدم خور چڑیل۔ عادل اسکول سے گھر پہنچا تو اپنے کزن راشد اور اس کی امی کو وہاں دیکھ کے بہت خوش ہوا۔ وہ ان سے ملا۔ اس کی امی نے بتایا کہ یہ دونوں تھوڑی دیر پہلے ہی لاہور سے آئے ہیں۔ راشد کی ماں عادل کی سگی خالہ تھی۔ خالو لاہور میں سوراب سائیکل فیکٹری میں ملازم تھے۔ راشد عادل سے 1 برس بڑا تھا اور 9ویں جماعت میں پڑھتا تھا، جبکہ عادل 8ویں جماعت کا طالب علم تھا۔ گرمیوں کی چھٹی میں راشد اور اس کی امی کراچی آ جاتے تھے اور چھٹیاں یہیں گزارتے تھے۔ چنانچہ 2 مہینے تک راشد اور عادل اکٹھا کھیلتے اور سیر و تفریح کرتے۔ اب وہ دسمبر میں آئے تھے کیونکہ لاہور میں شدید سردی پڑ رہی تھی اور وہاں اسکولوں میں 10 روز کی چھٹیاں ہو گئی تھیں۔ کراچی میں اتنا سرد موسم نہ تھا، اس لیے یہاں ابھی چھٹیاں نہیں ہوئی تھیں۔ سفر کی تھکاوٹ کے سبب راشد دوپہر کا کھانا کھا کے سو گیا۔ پھر شام 4 بجے اٹھا اور عادل سے بولا، چلو سیر کرنے چلتے ہیں۔ عادل نے اپنے ابو کی سائیکل لی اور دونوں اس پر سوار ہو کے تفریح کرنے لگے۔ عادل نے قائد اعظم کے مزار کے قریب موٹر سائیکل کی رفتار کم کر دی۔ راشد نے تیزی سے کہا، عادل ٹھہرو، مزار کی سیر کرتے ہیں۔ اب تو مزار کے گرد بہت خوبصورت باغ بنا ہوا ہے۔ ہاں، پاک فوج نے بڑی محنت سے یہ باغ بنایا ہے، قسم قسم کے درخت اور پھول لگائے ہیں۔ رات کو تیز روشنیوں کے سبب مزار کا احاطہ بقیہ نور دکھائی دیتا ہے، عادل نے بتایا۔ پھر موٹر سائیکل گیٹ کے باہر روکی اور کھڑکی سے 2 ٹکٹ خرید کے دونوں باغ میں داخل ہو گئے۔ اس وقت باغ میں رش نہیں تھا، بہت کم لوگ گھوم پھر رہے تھے۔ وہ دونوں بھی گھومتے پھرنے لگے، پھر ایک جگہ بینچ پہ بیٹھ کے باتیں کرنے لگے۔ کیا بات ہے، کچھ رونق دکھائی نہیں دے رہی ہے؟ بہت کم لوگ دکھائی دے رہے ہیں، راشد نے کہا۔ بھائی اب شام ہونے والی ہے اور سردی کا موسم ہے، اس لیے رش نہیں ہے، عادل نے کہا، ورنہ دن بھر یہاں میلہ لگا رہتا ہے، بے شمار لوگ مزار پہ حاضری دینے اور تفریح کرنے آتے ہیں۔ بیٹھنے کے لیے بینچوں پہ جگہ ہی نہیں ملتی۔ تھوڑی دیر بعد شام ہو گئی۔ مغرب کی اذان کے ساتھ ہی مزار کے گرد اور نواں کی بتیاں جلنے لگیں۔ خوبصورت آرائشی روشنیوں کا ایک سیلاب سا امنڈ آیا۔ راشد بڑی دلچسپی اور شوق سے آس پاس کا نظارہ کر رہا تھا۔ پارک میں گنتی چنتی کے لوگ رہ گئے تھے۔ اچانک انہیں ایک برقع پوش عورت اپنی طرف آتی دکھائی دی۔ اس نے سیاہ رنگ کا برقع پہنا ہوا تھا اور چہرے پہ نقاب لپٹا ہوا تھا، جس میں سے اس کی صرف آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ شاید وہ بھی تفریح کرنے آئی تھی۔ وہ عورت ان کے قریب آئی اور رک کر بولی، کیا بات ہے، تم لوگوں نے گھر نہیں جانا، رات ادھر ہی گزارنی ہے؟ نہیں خالہ، ہم ابھی چلے جائیں گے، عادل نے کہا۔ نہیں ابھی مت جاؤ، میں تنہا رہ جاؤں گی، میں ابھی آئی ہوں اور کچھ دیر سیر کرنا چاہتی ہوں، عورت نے کہا۔ خالہ ہم آپ کو نہیں جانتے، ہمارا آپ سے کیا تعلق، آپ کی خاطر ہم یہاں بیٹھے رہیں، راشد نے نرمی سے بات کی۔ عادل میں تمہارے محلے دار ہوں، کیا تم نے مجھے نہیں جانتے، اس نے عادل سے کہا۔ عادل نے حیران ہوتے ہوئے کہا، نہیں خالہ، میں نے تو پہلے کبھی آپ کو نہیں دیکھا، محلے میں آپ کا گھر کہاں ہے؟ تمہارے گھر کی پچھلی گلی میں رہتی ہوں، اپنے گھر کی چھت پہ، جب تم پتنگ اڑاتے ہو تو میں تمہیں دیکھتی ہوں، تمہاری امی مجھ سے اکثر باتیں کرتی ہیں جب وہ چھت پر کپڑے ڈالنے آتی ہیں، اس عورت نے ہنس کر کہا، میرا نام رضیہ ہے۔ اس کا نام سن کر عادل کو ایک دم کچھ یاد آیا اور وہ خوفزدہ ہو گیا۔ راشد نے رضیہ سے کہا، اچھا خالہ آپ سیر کریں، ہم یہاں بیٹھے ہیں، جب جانا ہو مجھے بلا لینا، میں تمہارے ساتھ جاؤں گی، رضیہ نے کہا۔ پھر وہ ایک طرف چل دی۔ جوں ہی وہ درختوں کی آڑ میں نگاہوں سے اوجھل ہوئی، عادل تیزی سے کھڑا ہو کر بولا، آؤ راشد چلیں۔ اس کی آواز کپ کپا رہی تھی۔ راشد نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور بولا، ارے تمہیں کیا ہوا، خوف زدہ کیوں ہو، کیا خالہ رضیہ کو ساتھ لے کے نہیں جانا؟ نہیں بس جلدی سے نکلو، عادل نے خوفزدہ لہجے میں کہا، وجہ میں تمہیں راستے میں بتاؤں گا۔ راشد اٹھا اور اس کے ساتھ چل دیا۔ عادل تیزی سے قدم اٹھاتا اور بار بار پلٹ کر اس طرف دیکھ رہا تھا جس طرف رضیہ گئی تھی۔ راشد حیران تھا کہ آخر عادل کو کیا ہو گیا ہے، وہ رضیہ خالہ کو بتائے بغیر کیوں چل دیا؟
اسے ساتھ کیوں نہیں لے جا رہا ہے؟ تیزی سے چلو راشد، عادل نے پلٹ کے راشد سے کہا جو اس سے 2 قدم پیچھے تھا۔ پھر اس نے راشد کا ہاتھ پکڑا اور تیزی سے گیٹ کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ تقریباً دوڑنے والے انداز میں چلتے ہوئے گیٹ سے باہر آئے جہاں ان کی موٹر سائیکل کھڑی تھی۔ عادل راشد کا ہاتھ چھوڑ کے موٹر سائیکل پہ بیٹھا اور اسٹارٹ کرنے لگا۔ راشد اس کے پیچھے بیٹھا اور عادل نے موٹر سائیکل آگے بڑھا دی۔ راشد نے پلٹ کے باغ جناح کے اس حصے کی طرف دیکھا جہاں وہ اٹھ کر آئے تھے، مگر اسے برقع پوش رضیہ نظر نہیں آئی۔ عادل رفتار میں اضافہ کرتا جا رہا تھا۔ آہستہ چلو یار، کہیں گراؤ گے مجھے۔ راشد نے اس کے کندھوں پہ ہاتھ کی گرفت سخت کرتے ہوئے کہا، سنبھل کر بیٹھو، ہمیں جلد از جلد یہاں سے دور نکل جانا ہے۔ عادل نے خوفزدہ سی آواز میں کہا۔ راشد کچھ نہ بولا۔ وہ سمجھ گیا کہ عادل رضیہ سے خوفزدہ ہے اور اسی کے ڈر سے بدحواس ہو کے موٹر سائیکل دوڑا رہا ہے۔ دفعتاً راشد کو محسوس ہوا کہ عادل کا دماغ حاضر نہیں ہے۔ وہ تاریخ روڈ کی طرف مڑنے کے بجائے سیدھا نرسری کی طرف جا رہا تھا۔ عادل رکو، یہ تم کدھر جا رہے ہو؟ اس نے عادل سے کہا۔ ادھر تو نرسری ہے۔ ہاں؟ عادل نے حیرت سے ادھر بدھر دیکھا۔ اسے فوراً ہی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ انہوں نے اللہ والی چورنگی سے تاریخ روڈ کی طرف مڑنا تھا، لیکن چورنگی پیچھے رہ گئی تھی۔ اب نرسری سگنل سے مڑ کے واپس آنا تھا۔ راشد بولا، اتنا لمبا چکر کیوں؟ یہیں سے ہم گلی میں مڑ جاتے ہیں، یہ سیدھی جھیل پارک کی طرف جاتی ہے۔ عادل نے رفتار کم کرتے ہوئے کہا، پھر بائیں ہاتھ کی گلی میں مڑ گیا جو سوسائٹی ہی کی سڑک تھی، مگر اس پر اس وقت ٹریفک نہیں تھا۔ اسٹریٹ لائٹ بھی بہت کم تھیں۔ آگے جا کر یہ سڑک جھیل پارک کی طرف مڑتی تھی جہاں عادل کا گھر تھا، لیکن موڑ کے پاس پہنچتے ہی اچانک موٹر سائیکل کا انجن بند ہو گیا۔ عادل نے جلدی سے بریک لگا دی۔ اوہ، کیا ہوا؟ کہیں پیٹرول تو ختم نہیں ہو گیا؟ راشد نے تیزی سے پوچھا۔ پتہ نہیں، عادل نے پریشان ہو کے کہا۔ وہ موٹر سائیکل اسٹارٹ کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ 8-10 مرتبہ کک لگانے کے باوجود وہ موٹر اسٹارٹ نہ ہوئی تو راشد اتر پڑا۔ پیٹرول تو ہے، اس نے میٹر پہ نگاہ ڈال کے کہا۔ اترو، اب میں کوشش کرتا ہوں۔ عادل موٹر سائیکل سے اترا اور راشد اس کی جگہ سنبھل کے موٹر سائیکل اسٹارٹ کرنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن متعدد بار کوشش کرنے کے باوجود موٹر سائیکل اسٹارٹ نہ ہوئی تو وہ مایوس ہو کے اتر آیا۔ اسی لیے کہہ رہا تھا اتنا تیز مت چلاؤ۔ راشد نے مسکراتے ہوئے کہا، نہ جانے کیا غلطی ہو گئی۔ اچھا، اب یوں ہی پیدل اسے کھینچتے ہیں، صبح کسی میکینک کو دکھائیں گے۔ عادل نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، پھر موٹر سائیکل کو ہینڈل سے پکڑ کے چلنے لگا۔ ٹھیک اسی لمحے موڑ کی دوسری طرف اسے برقع پوش عورت نمودار ہوئی۔ اسے دیکھتے ہی عادل بے اختیار اچھل پڑا۔ موٹر سائیکل اس کے ہاتھ سے چھوٹتے رہ گئی۔ راشد کو بھی حیرت کا جھٹکا لگا۔ برقع پوش عورت عادل کی وہی پڑوسن رضیہ تھی۔ وہ دونوں رک گئے۔ ارے کیا ہوا عادل، تم لوگ پیدل کیوں جا رہے ہو؟ رضیہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ خرابی ہو گئی ہے کوئی خالہ، عادل خوف سے ہکلایا۔ مجھے تنہا چھوڑ کر جو بھاگے تھے وہ ہنسی کیوں؟ نہیں خالہ، عادل کی آواز کپکپا رہی تھی۔ دراصل راشد کو نیند آنے لگی تھی پارک میں۔ خالہ آپ کیسے آئیں وہاں سے؟ راشد نے پوچھا۔ ایک کار والے کی منت کی جو تاریخ روڈ کی طرف آ رہا تھا، وہ بیچارہ یہاں چھوڑ گیا ہے، رضیہ نے ہنس کر کہا۔ مگر اس کی ہنسی راشد کو کچھ پراسرار سی محسوس ہوئی۔ اس نے کہا، تو آپ رکشا ٹیکسی میں آ جاتی، کرائے کے لیے پیسے نہیں تھے، اسی لیے تو تم دونوں سے کہا تھا مجھے ساتھ لے چلنا، مگر تم لوگوں نے میری پرواہ نہ کی اور چل پڑے۔ شاید آپ نے بد دعا دی ہوگی، اسی لیے موٹر سائیکل خراب ہو گئی، راشد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں تو، وہ تیزی سے بولی۔ میں کیوں بد دعا دوں گی؟ وہ ہنس کر بولی۔ کوئی قدرتی نقص ہو گیا ہوگا۔ آؤ اب پیدل چلتے ہیں، یا ٹھہرو میں کوشش کرتی ہوں، تم سیٹ پہ بیٹھو۔ عادل موٹر سائیکل پہ بیٹھ گیا۔ رضیہ اس کے پہلو میں آئی اور کک لگائی۔ پہلی ہی کک میں موٹر سائیکل اسٹارٹ ہو گئی۔ راشد کو بے حد حیرت ہوئی جبکہ عادل سیٹ پہ بیٹھا کپکپا رہا تھا۔ رضیہ نے فوراً ہی عادل کے پیچھے موٹر سائیکل پہ بیٹھتے ہوئے کہا، چلو
پہلے مجھے میرے گھر چھوڑ آؤ۔ مگر راشد عادل ہکلایا، خوف سے اس کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ اسے بعد میں آ کے لے جانا۔ رضیہ نے ہنس کے کہا، یوں بھی وہ لڑکا ہے، پیدل آ جائے گا، پہلے بھی تو پیدل ہی چل رہا تھا۔ ٹھیک ہے عادل، پہلے خالہ کو چھوڑاؤ، راشد نے کہا۔ ان کی کوشش ہی سے موٹر سائیکل اسٹارٹ ہوئی ہے۔ نہیں مجھے سردی لگ رہی ہے، میرے سے نہیں چلے گی۔ عادل کا خوف سے حلق خشک ہو رہا تھا۔ ٹھیک اسی لمحے عقب سے کسی گاڑی کی روشنیاں ان پہ پڑنے لگیں۔ راشد نے پلٹ کے دیکھا، مین روڈ سے ایک پولیس موبائل اس طرف آ رہی تھی۔ راشد کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ قریب آ گئی۔ عادل ایک طرف ہٹاؤ موٹر سائیکل، راشد نے کہتے ہوئے عادل کی طرف دیکھا، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ حیرت کے مارے اچھل پڑا۔ عادل موٹر سائیکل پہ تنہا بیٹھا تھا اور رضیہ غائب تھی۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا۔ ارے خالہ کہاں گئی؟ راشد نے حیرت سے سوال کیا۔ پتہ نہیں، عادل دہشت سے کانپتی ہوئی آواز میں بولا۔ اسی لمحے پولیس کی گاڑی ان کے قریب آ کے رکی۔ اس میں آگے بیٹھے انسپکٹر نے ان سے پوچھا، کیا بات ہے، یہاں کیوں کھڑے ہو؟ موٹر سائیکل خراب ہو گئی تھی، اب اسٹارٹ ہوئی ہے، عادل نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ انسپکٹر ان کی آواز سن کے چونکا، پھر اس کے اشارے پہ گاڑی میں بیٹھے 4 سپاہی اتر کے عادل اور راشد کے قریب آ گئے۔ لگتا ہے یہ کسی کی موٹر سائیکل چرا کے ادھر آئے ہیں، انسپکٹر نے گاڑی سے اتر کے ان دونوں کو گھورتے ہوئے کہا۔ ہاں سر جی، یہ موٹر سائیکل چوری کے چور معلوم ہوتے ہیں، ایک سپاہی نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ مجھے لگتا ہے یہ ڈاکہ مارنے کے لیے بنگلہ تاڑ رہے ہیں۔ دوسرے سپاہی نے اپنا اندازہ بتایا۔ ہاں بولو، یہ موٹر سائیکل کس سے چھینی ہے؟ انسپکٹر نے عادل سے سخت لہجے میں پوچھا۔ نہیں جناب، یہ میرے ابو کی ہے، عادل نے گھبرا کر جواب دیا۔ جھوٹ بکتے ہو، کہاں ہے تمہارا گھر؟ انسپکٹر غرایا۔ جھیل پارک کے پاس ہے، آپ بے شک چل کے تصدیق کر لیں جناب، عادل نے سٹپٹا کے کہا۔ اچھا چلو دکھاؤ اپنا گھر، انسپکٹر نے کہا۔ موٹر سائیکل کے کاغذات کہاں ہیں؟ عادل نے جلدی سے جیب میں ہاتھ ڈالا اور کاغذات نکال کے دکھائے۔ گاڑی کے کاغذات دیکھ کے انسپکٹر نے راشد کی طرف دیکھا۔ تم کون ہو؟ میں ان کا مہمان ہوں سر، راشد بولا۔ یہ میری خالہ کا بیٹا ہے، میں اپنی امی کے ساتھ لاہور سے آج صبح ہی یہاں آیا ہوں۔ سر جی مجھے تو یہ پکے چور معلوم ہوتے ہیں، ایک سپاہی نے عادل کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ دیکھیں رنگ کیسا زرد ہو رہا ہے اس کا۔ تم موٹر سائیکل پہ ہمارے آگے آگے چلو، اپنا گھر دکھاؤ، انسپکٹر نے عادل سے کہا۔ پھر وہ سب موبائل میں بیٹھ گئے۔ عادل اور راشد موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے موبائل کے آگے چلنے لگے۔ گھر کے دروازے پہ عادل نے موٹر سائیکل روکی اور پولیس کی گاڑی بھی رک گئی۔ اسی لمحے عادل کے والد نے دروازہ کھولا۔ راشد اور عادل کو دیکھ کے انہوں نے کہا، ارے بھائی تم لوگ کہاں چلے گئے تھے؟ راشد میاں تمہاری امی پریشان ہو رہی ہیں، ہم مزار قائد پہ گئے تھے خالو جان، راشد نے کہا۔ اسی لمحے پولیس موبائل آگے بڑھتی چلی گئی۔ وہ دونوں بھی گھر میں داخل ہوئے۔ کمرے میں آتے ہی عادل بستر پہ گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ یہ دیکھ کے سب لوگ پریشان ہو گئے۔ عادل کی امی نے گھبرا کے عادل کا بازو پکڑا اور بولی، ارے اسے تو تیز بخار ہو رہا ہے۔ فوراً ہی عادل کے والد پڑوس میں رہنے والے ڈاکٹر کو لے آئے۔ ڈاکٹر نے عادل کا معائنہ کیا اور دوائیں لکھ دیں۔ آدھی رات کو عادل کو ہوش آیا، اسے دوا دی گئی، صبح تک اس کا بخار اتر چکا تھا۔ گھر والوں نے عادل کے متعلق راشد سے پوچھ گچھ کی تو اس نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ عادل کی امی نے حیران ہو کے کہا، مگر ہمارے پیچھے تو کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس کی چھت ہماری چھت سے ملتی ہو، اور نہ ادھر کوئی رضیہ رہتی ہے۔ ارے ہاں، پچھلی گلی میں ماسٹر عثمان رہتے ہیں، ان کی بیوی کا نام بھی رضیہ تھا، عادل کے والد نے تیزی سے کہا۔ اور ہاں، مگر اس رضیہ کو مرے ہوئے تو 6 سال گزر چکے ہیں، عادل کی امی نے حیرت سے اچھلتے ہوئے کہا۔ یقیناً وہ رضیہ کی روح ہوگی، عادل کے والد نے پریشان ہو کے کہا۔ روح؟ راشد ایک دم خوفزدہ ہو گیا۔ کیا؟ عادل نے اسے دیکھا ہوا ہے؟ نہیں، پر وہ پردے دار تھی، البتہ جب وہ فوت ہوئی اس وقت عادل میرے ساتھ اس کے جنازے میں گیا تھا۔ ہاں، اسی لیے تو میں ڈر گیا تھا کہ ایک مری ہوئی عورت دوبارہ کیسے زندہ ہو سکتی، عادل بولا۔ پھر مزار قائد پر وہ کیوں آئی تھی؟
وہیں تو وہ مری تھی، عادل کے والد نے جواب دیا۔ وہ مزار قائد کی سیر کرنے گئی تھی، مگر سڑک پار کرتے ہوئے ایک کوچ کے نیچے آ کے مر گئی۔ شاید اس کی روح اب تک وہاں بھٹک رہی ہے۔ بہرحال آئندہ تم لوگ شام کے بعد باہر مت جایا کرو۔ یہ کہہ کے عادل کے ابو اپنے دفتر کو چلے گئے۔ دوستو، کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔ جا رہی ہے نا اس گلے کے ساتھ۔ او مائی گاڈ۔